بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام آلات عیش و طرب کا استعمال۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مہین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اس وقت جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کود کی باتوں کے، تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے، بن سمجھے اور ٹھہرائے اس کو ہنسی، اور جو ایسے ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے۔ اشترا کا معنی خریدنے کے ہیں اور لہو کے معنی غافل کرنے والی چیز۔ لہا یلہو لہون عن الشیء، غافل ہونا، ذکر چھوڑنا۔ لہون بالشیء کے معنی فریفتہ ہونے کے بھی آتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس کی فریفتگی اور محویت ذکر الہی اور مقصود حقیقی سے غفلت کا سبب ہو، اور لہو الحدیث گفتگو کی قبیل کی ایسی چیزیں، ایسے وسائل جو ذکر الہی سے غفلت کا سبب بنے۔ حضرت حسن لہو الحدیث کے متعلق فرماتے ہیں، لہو الحدیث ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت اور یاد سے ہٹانے والی ہو، مثلا فضول قصہ گوئی، ہنسی مذاق کی باتیں، واہیات مشغلے اور گانا بجانا وغیرہ وغیرہ، یعنی باتوں کا کھیل۔ بحیقی نے فرمایا لہو الحدیث گانا اور اس کے مشابہ دیگر چیزیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روکے اور گمراہ کریں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اتخاذ کے معنی بنانا، اختیار کرنا ہے۔ ہزوا ہنسی اڑانا اور ٹھٹا کرنا، یعنی آیتوں کو سن کر ان کا مذاق اڑانا۔ ایسی مذموم حرکت کرنے والوں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، یعنی عذاب کی ظاہری صورت جسمانی کرب و تکلیف ہے، اور باطنی صورت دل کے اندر ذلت و رسوائی کا احساس ہے، یعنی یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس پر دوہرا عذاب ہوگا، جو ظاہری اور باطنی دونوں اذیتوں کو شامل ہوگا، ظاہری اور باطنی دونوں تکلیفوں اور اذیتوں کو شامل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، دنیا کا ہر لہو کھیل باطل ہے مگر تین چیزیں، ایک یہ کہ تم تیر و کمان سے کھیلو، دوسرے اپنے گھوڑوں کو سدھانے کے لیے کھیلو، تیسرے اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کرو۔ اس سے پہلی کی آیتیں قرآن پاک کی اہمیت و فضیلت پر مشتمل تھی، اور ان میں ان لوگوں کا بیان تھا جو ان آیتوں سے ہدایت پا کر اور ان پر عمل پیرا ہو کر کامیاب ہوئے۔ تو اس کے بعد متصلاً ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں، اور دوسروں کو بھی کلام الہی یعنی قرآن پاک کے سننے اور پیغام خداوندی میں مشغول ہونے سے روکتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے لہو و لعب کے وسائل استعمال کرتے ہیں۔ اس آیت کے سبب نزول کے سلسلے میں دو واقعے ذکر کیے جاتے ہیں، اور یہ کوئی تضاد و اشکال کی بات نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات کہیں ایک واقعات پیش آئے ہیں جس کے نتیجے میں آیت کا نزول ہوا۔ نمبر 1، اس میں ایک واقعہ جس کو علامہ واحدی نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسباب النزول میں ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نضر بن الحارث نامی ایک بہت بڑا تاجر تھا جو تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ وہ ملک فارس سے شاہان عجم و کسرا وغیرہ کے تاریخی قصے خرید کر لایا، اور مشرکین مکہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عاد و سمود وغیرہ کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے بہتر رستم وغیرہ اور دوسرے شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ یہ لوگ اس کے قصوں کو شوق و رغبت سے سننے لگے، کیونکہ ان میں کوئی تعلیم تو تھی نہیں جس پر عمل کرنے کی محنت اٹھانی پڑے، صرف لذیذ قسم کی کہانیاں تھیں۔ ان کی وجہ سے بہت سے مشرکین جو اس سے پہلے کلام الہی کے اعجاز اور انفرادیت کی وجہ سے اس کو سننے کی رغبت رکھتے اور چوری چوری سنا بھی کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی قرآن سے اعراض کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ نمبر 2، دوسرا واقعہ جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے،
یہ کہ یہی نضر بن الحارث کہیں سے ایک گانے والی لونڈی خرید کر لایا اور جس کے ذریعے اس نے لوگوں کو قرآن سننے سے روکنے کی یہ صورت نکالی کہ جو لوگ قرآن سننے کا ارادہ کریں اپنی اس کنیز سے ان کو گانا سنواتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قرآن سنا کر کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور اپنی جان دو جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، آؤ تم یہ گانا سنو اور جشن طرب مناؤ۔ در حقیقت اللہ کا پاک کلام ہدایت کا ابدی اور سرمدی پیغام ہے اور قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل ہے، اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ نظم کلام کے عجائب اور الفاظ کے اختصار کے ساتھ اس میں معانی اور مفاہیم کا ایسا عموم ہوتا ہے جس کی روشنی میں قیامت تک کی انسانیت کی رہنمائی کا سامان ہوتا ہے۔ اسی عموم کے تحت آیت مذکورہ میں آج کا پرنٹ میڈیا اور کثرت وسائل کے دور میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، موبائل فون، انٹرنیٹ، تہذیب و تمدن کی پردہ دری کرنے والے مجلات و رسائل اور ان کی عریاں تصویریں، ننگی تصویریں، انٹرنیٹ اور دیگر عیش و طرب کے آلات سب شامل ہو جاتے ہیں جو نزول قرآن کے وقت موجود نہیں تھے لیکن اللہ کے علم میں تھے۔ لہذا ان آلات کو ایجاد کرنے والوں، بیچنے والوں، خریدنے والوں اور استعمال کرنے والوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اگر اس کی وجہ سے فواحش یا منکرات کے مرتکب ہو رہے ہیں یا پھیلانے اور عام کرنے کا سبب بن رہے ہیں تو ان کا روز حشر ذلت آمیز عذاب سے بچنا مشکل ہے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کسی نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کا عذاب بھی اس کو ملے گا اور قیامت تک اس برائی کو اپنانے کا عذاب بھی اس کو پہنچے گا، کیونکہ آیت مذکورہ کی روشنی میں ان آلات عیش و طرب کے ایجاد کرنے والے یاد الہی سے غفلت اور خالق و مخلوق کے درمیان دوری کا سبب بنتے ہیں۔ باری تعالیٰ امت مسلمہ کی مصائب و فتن سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔